حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد و آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ عصمت آرا بنت سید نور الہدا مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے نہایت مشہور اور معروف آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ مہینہ شوال کا مہینہ اب جو بالکل اختتام پر ہے، شوال کا مہینہ متعلق ہے رئیس مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت کی شہادت کی تاریخ 15 شوال ہے، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت کی شہادت کی تاریخ 25 شوال ہے، اور کل عمر امام کی 65 سال تھی، جس میں 28 سال حضرت کا دور امامت رہا ہے، ہمارے چھٹے امام سلام اللہ علیہ کا۔ انگریزی اعتبار سے جو حضرت کی شہادت کا سن بیان ہوتا ہے وہ سن 765 ہجری، سن 765 عیسوی میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اور یہ چیز آپ حضرات بہتر سمجھتے ہیں کہ جو زمانہ تھا امام کا، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے دور میں بڑی جو ہے وہ فراخی آ گئی تھی اور بڑی آسانیاں ہو گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ 5ویں امام کے دور سے جبکہ بنی امیہ اور بنی عباس میں آپس میں وہ جنگ شروع ہوئی، اور اچھا مزے کی بات دیکھیے کہ یہ جو بنی عباس تھے یہ جو آئے ہیں حکومت میں یہ بنا میں اہل بیت آئے، دعویٰ ان کا اچھا دعویٰ بھی صحیح ہے کہ بھئی ایک بھائی ہے جناب عبداللہ، ان کے بیٹے رسول اللہ، ایک بھائی جناب ابو طالب، ان کے بیٹے مولا کائنات، اور یہ پورا سلسلہ امامت تو انہی کے بھائی تھے جناب عباس ابن عبد المطلب۔ تو عباس کی نسل جو تھی
وہ بنی عباس کہلائی. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک چنے کی دو دال, ایک بھائی کی نسل ابو طالب کی نسل یہ ہے اور عباس کی نسل یہ ہے. انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. ہم اہل بیت ہیں اور ہم خاندان کے ہیں, بنا میں پبلک نے بھی ساتھ دیا, اور یہ بہرحال بنی امیہ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے. پہلا آدمی جو ان کا آیا ابو العباس صفاح, اس نے تو کسی حد تک جو ہے وہ ہاں, اور اس میں کافی جو ہے وہ پانچویں امام کو یہ موقع ملا ہے, چھٹے امام کی زندگی میں بھی کافی لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے اور پھر وہ جاتے جاتے پھر ساتویں امام کا زمانہ آیا تو ہارون آ گیا, اور آٹھویں امام کا زمانہ آیا اس کا بیٹا مامون آ گیا. یہ چھٹے امام کا جو زمانہ جس نے زہر دیا منصور, ان سبوں کا دور آتے آتے پھر امام پر وہی اذیتیں شروع ہوئی. یہ اور بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اتنی فرصت تھی کہ مدینے میں باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا درس ہوتا تھا, اور کیوں مولانا کاظم صاحب 4000, یہی ہے نا روایت, 4000 اسٹوڈنٹ طالب علم نیچے بیٹھتے تھے اور امام منبر سے درس دیتے ہیں. اور کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے ہیں. جابر ابن حیان وغیرہ آپ بھی بیٹا دیکھیے یوٹیوب پر, تو باقاعدہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے, ان کے اوپر سیریل بنا ہوا ہے جابر ابن حیان کے اوپر. ایسی ایسی شخصیت ہے. لیکن پھر جب معاملہ پلٹا تو امام ہی کی زندگی میں حالات ایسے ہوئے کہ اب اس گلی میں جاتے ہوئے عام آدمی ڈرتا ہے. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب اگر کسی کو مسئلہ کچھ دریافت کرنا ہے تو کیسے ہوتا تھا, آدمی ٹھیلا لیتا تھا, سبزی رکھتا تھا, اور سبزی بیچنے کے بہانے اس گلی میں جاتا تھا. اندر وہ چلا رہا ہے سبزی, اندر سے امام کے گھر سے خادم نکلتا تھا کوئی برتن لے کر کے کہ بھیا یہ سبزی دے دو. وہ سبزی والا بظاہر سبزی دیتا تھا اور ساتھ میں سوالات کی پرچی, اور دوسرے دن پھر آتا تھا اسی انداز سے, اور امام کے گھر سے آدمی آتا تھا تو وہ سبزی لیتا تھا اور پھر آہستہ سے جوابات کی پرچی. اسی میں ایک داستان ہے بڑی زبردست جو میں آج کی مجلس میں, کہ امام کی شہادت کا مہینہ بھی ہے, ایک شخص ہے جن کا نام ہے عنوان بصری. عنوان بصری یہ روایت آپ کو کہاں ملے گی؟ بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 224, کتاب العلم باب آداب طلب العلم و احکام. جناب علامہ یہ مجلسی اس کو نقل کرتے ہیں, خود فرماتے ہیں اقول وجدت بخط شیخنا البہائی. میں نے یہ جو روایت, اچھا یہ روایت جو ہے مشہور ہے عنوان بصری کے نام سے, حدیث عنوان بصری کے نام سے. اور بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ اس روایت کو لکھ لو اور اپنے ساتھ رکھو, ہمیشہ جسے تعویذ رکھتا ہے آدمی, اور اس کو ڈیلی کا ڈیلی پڑھو. ایک حدیث ہے اور اسی پر انشاءاللہ وہ بھی شاید پوری نہ ہو پائے اور مجلس تمام ہو جائے گی. یہ عنوان بصری کے متعلق کہتے ہیں کہ جناب علامہ مجلسی وجدت بخط شیخنا البہائی قدس اللہ روحہ ما ھذا لفظ, میں نے اس کو جناب شیخ بہائی کی رائٹنگ میں دیکھا ہے. جناب شیخ بہائی لکھتے ہیں کہ قال الشیخ شمس الدین محمد ابن مکی. محمد ابن مکی ہمارے ہاں شہید اول کے نام سے مشہور ہے رضوان اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ نقل تو من خط الشیخ احمد الفراہانی. شہید اول فرماتے ہیں کہ میں شیخ احمد فراہانی سے میں نے نقل کیا ہے. شیخ احمد فراہانی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ مین آدمی سے, عنوان بصری سے, کہ جس کا یہ میٹر ہے جنہوں نے امام سے نقل کیا ہے. عنوان بصری کون تھے؟ 1-2 منٹ میں یہ ہو جائے. فرماتے کانا شیخن کبیرن, بہت بوڑھا آدمی.
اتنا بوڑھا آدمی سمر میاں، آپ ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں، اس سے ایجوکیشن کی اہمیت کو بھی سمجھیے. کانا شیخا کبیرا قد اتا علیہ 94 سنہ. بوڑھے آدمی تھے، اور کتنے بوڑھے؟ 94 ایئر اولڈ، 94 برس بوڑھا آدمی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی ایج، کوئی عمر نہیں ہوتی. وہ عنوان بصری بوڑھے آدمی 94 سال کے کہتے ہیں کہ کنت اختلف الی مالک ابن انس سنین. اس لیے کہ یہ وہی زمانہ تھا مالک ابن انس کا، جو 4 امام ہیں، ابو حنیفہ و مالک. تو مالک ابن انس کے ہاں میں کئی سال تک آتا جاتا رہا، ان سے کچھ حدیث اور وغیرہ سیکھتا رہا. فلما قدم جعفر الصادق علیہ السلام المدینہ، جب امام مدینہ تشریف لائے، کچھ دن کے لیے باہر گئے، تو اختلفت الیہ، تو میں نے امام کے ہاں جانا شروع کر دیا. 94 ایئر اولڈ عنوان بصری. وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ عَنْهُ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مَالِكَ، اور میری خواہش تھی یہ کہ میں امام سے بھی کچھ حاصل کر لوں جیسے مالک سے سیکھتا تھا. جو کئی دن آئے گئے کہ ایک دن امام نے کہا، اے بھیا مالک، انی رجل مطلوب. اب دیکھیے حالات کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. انی رجل مطلوب، میرے پیچھے سرکاری لوگ پڑے ہوئے ہیں صاحب، ای ڈی کے لوگ ہیں اور سی بی آئی کے لوگ ہیں اور اس کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی طرف سے نگرانی میرے اوپر ہے وہ تو اپنی جگہ. وَمَعَ ذَلِكَ لِي أَوْرَادٌ فی کل ساعہ من آناء اللیل والنہار، رات دن میرا اپنا دعا عبادت وغیرہ بھی ہے. تو بھائی پلیز ہم کو ڈسٹرب مت کیجئے، جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. جیسے جا کے مالک سے پڑھتے جاؤ، پڑھو نا. فلا تشغلنی عن وردی وخذ عن مالک واختلف الیہ کما کنت تختلف الیہ. تو جیسے جاتے جاؤ پڑھو. فاغتممت من ذلک، عنوان کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑا اس سے ٹینشن ہوا، اور وخرجت من عنده، اور میں اسی ٹینشن میں امام کے ہاں سے چلا آیا. مگر دل ہی میں کہہ رہا تھا، وقلت فی نفسی، اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ لو تفرس فی خیرا، اگر ہمارے اندر کچھ خیر ہوتا تو لما زجرنی عن الاختلاف الیہ، تو کبھی امام اپنے یہاں آنے سے مجھ کو منع نہ کرتے. اس کا مطلب میرے اندر جو ہے وہ کوئی خاص بات نہیں ہے. والاخذ عنہ، مجھ سے پڑھنے سے منع نہ کرتے کہ مت آؤ. فدخلت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہاں سے نکلا میں امام کے یہاں سے، اور بڑے ٹینشن میں آ گیا. کہاں؟ سیدھے مسجد پیغمبر میں، اور آ کے رسول اللہ کو میں نے سلام کیا. ورجعت من الغد الى الروضہ، اور پھر گھر چلا گیا. پھر دوسرے دن واپس آیا. وصلیت فیہا رکعتین، اور وہاں آ کے اب دوسرے دن میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر جو ہے وہ وہاں میں نے فریاد شروع کی، گویا رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے. قلت اسألک یا اللہ ان تعطف علی قلب جعفر، پروردگارا میرے لیے امام صادق علیہ السلام کے قلب مبارک کو نرم کر دے. وترزقنی من علمہ، اور مجھ کو کچھ عطا فرما ان کے علم سے، اس طرح کہ اہتدی بہ الی صراطک المستقیم، کہ مجھ کو تیری صراط مستقیم کی ہدایت ہو جائے. ورجعت الی داری مغتما، اور پھر یہ سب دعا کر کے روضہ رسول پر، پھر ٹینشن کی ہی حالت میں گھر واپس آ گیا. اس کے بعد صاحب میں نے جو ہے وہ مالک ابن انس کے یہاں بھی جانا آنا چھوڑ دیا. کیوں؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر، اس لیے کہ میرا دل تو ربریز ہو گیا تھا عشق امام صادق علیہ السلام سے. گویا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جہاں اہل بیت کا عشق ہوگا پھر وہاں دوسرے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. صلوات در محمد و کہتے فما خرجت من داری الا الى الصلاة المکتوبہ، میں اپنے گھر سے پھر میں نے نکلنا چھوڑ دیا سوائے واجب نمازوں کے.
لیکن کب تک برداشت کرتے؟ حتی عیل صبر، یہاں تک کہ میرا صبر جواب دے گیا. فلما ضاق صدری، جب بہت دل تنگی ہو گئی تو قصدت جعفرا، میں نے پھر مولا کے گھر کا ارادہ کر لیا، پھر بھگا دیں گے اور کیا ہوگا. وَكَانَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرِ، نماز عصر کے بعد میرے دماغ میں آیا اور چلتے ہیں. فلما حضرت باب دارہ، جب میں امام کے دروازے پر پہنچا، استأذنت الیہ، میں نے طلب اذن کیا، نہیں دروازہ کھٹکھٹایا. فخرج خادم اللہ، خادم نکلا. ما حاجتک، فرمائیے. قلت السلام علی الشریف، سلام ہو شریف پر، امام کا نام نہیں لیا. یہاں سے بھی غور کیجیے، یعنی حالات وہ تھے کہ اب امام کا نام لینا مشکل ہو رہا. السلام علی شریف. فقال هو قائم فی مصلی، خادم نے کہا جی ابھی حضرت نماز میں ہے، فرمائیے. تو وہ کہہ کے چلا گیا. فجلست بحذاء بابہ، دروازے کے سامنے میں بیٹھ گیا. فما لبثت الا یسیرا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ اذا خرج خادم، پھر خادم نکلا. فقال ادخل علی برکت اللہ، آئیے تشریف لائیے. فدخلت وسلمت علیہ، میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا. فرد السلام، امام نے میرے سلام کا جواب دیا. وقال اجلس غفر اللہ لک، بیٹھو اللہ تمہاری مغفرت کرے. میں کہتا ہوں اتنا ہی بہت ہے. امام کسی کے لیے کہہ دے اللہ تمہاری مغفرت کرے. فجلست، میں بیٹھ گیا. فاطرق ملیہ، کچھ دیر امام سر جھکائے رہے. ثم رفع راسہ، پھر حضرت نے سر اٹھایا. وقال ابو من، یہ ابو من کا اگر یوں ترجمہ کریں گے تو کس کے باپ ہو، نہیں یہ مطلب نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو عرب ہوتے تھے ان کے یہاں نام کے ساتھ ساتھ کنیت چلتی تھی اولاد کے نام پر. مثلا جناب ابو طالب، ابو طالب نام تو نہیں ہے نا، کیا نام ہے ابو طالب کا؟ عمران، کنیت ہے ابو طالب. یا مثلا جو ہے وہ عزادار بھائی ہے تو نام ان کا عزادار ہے، کنیت کیا ہوگی؟ ابو ثمر. یا آپ ہیں مثلا ابو قمر، تو یہ کنیت ہو. تو امام نے گویا کنیت پوچھا، فرمایا ابو من، کیا ہے کنیت؟ اتفاق سے اس کی بھی کنیت تھی نعمان بصری کی، ابو عبداللہ. تو نعمان نے کہا کہ جی ابو عبداللہ. امام نے جو دعا دی ہے وہ سنیے. فرمایا کہ وفقک یا ابا عبداللہ، اللہ تم کو توفیق دے اور تمہاری اس کنیت پر ثابت قدم رکھے. ما مسئلتک، کیا پوچھنا ہے تم کو؟ تو میں تو اتنے ہی میں خوش ہو گیا صاحب، اب کچھ نہ کہیں، یہ اتنی دعا ہمارے لیے بہت ہے. خیر میں نے عرض کیا سألت ان یعطف قلبک علی ویرزقنی من علمک، مولا میں نے اللہ سے دعا کی کہ آپ کا دل میرے لیے نرم کر دے اور آپ کے علم سے مجھے کچھ حاصل ہو جائے. وَأَرْجُو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَنِي فِي الشَّرِيفِ مَا سَأَلْتُ، اور مجھ کو لگتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے شریف کے معاملے میں. امام کو پکارا، امام نے کہا جی نہیں ابو عبداللہ کہیے. اس نے کہا جی مولا. فقال یا ابا عبداللہ، اب امام نے کہا ان کی بھی کنیت ابو عبداللہ. اب یہاں سے ماشاءاللہ یہ لوگ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے بھی کام کی ہے. تو یہ آئے کیوں تھے؟ کچھ حاصل ہو جائے. امام نے فرمایا یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم، یہ پہلی بات. ابو عبداللہ، علم سیکھنے سے نہیں آتا، علم حاصل کرنے سے نہیں آتا. انما هو نور، یہ نور ہے. یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ، خدا جس کی ہدایت چاہتا ہے یہ نور اس کے دل میں جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کالج جانے سے آپ ڈگری ہولڈر تو ہو سکتے ہیں، آپ گریجویٹ اور پی جی تو ہو سکتے ہیں،
مگر عالم نہیں ہو سکتے. علم اسی کے اندر، نالج اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. صلوات بر محمد وآل. اور یہ علم اس کے اندر داخل ہوتا ہے جس کی اللہ ہدایت چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ بات نوٹ کر لیے بیٹا کہ عالم وہی ہے جس کے یہاں ہدایت ہو. لاکھ ڈگریاں ہوں، اگر انسانیت نہیں ہے تو ڈگری ہولڈر ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمِ، تو علم سیکھنے صرف نہیں آتا. اب اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو فَطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حقیقت العبودیہ، تو پہلے اپنے آپ کو حقیقی بندہ بناؤ، اس کے بعد علم کے چکر میں پڑھو. وَطْلُبِ الْعِلْمِ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور علم حاصل کرو اس کو استعمال کر کے. کیا مطلب؟ یعنی جتنا سیکھا ہے پہلے اس پر عمل کرو، تب آگے بڑھو تو یہ علم تمہارے اندر رہے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمُكَ. اس پہ 2 منٹ رک جاؤں تاکہ یہ طلبہ بھی سمجھ جائے. پھر امام فرماتے ہیں کہ خالی اسکول جانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹیوشن جانے سے کچھ نہیں ہوگا. وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ، اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرو. يُفْهِمُكَ، اللہ تم کو سمجھائے گا. یہ کیا مطلب ہوا؟ اس میں ایک چیز میں آپ کو سناؤں، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے یہاں، مرحوم ہے شیخ حسین بو علی سینا. بڑے جو ہے وہ ریاضی داں بھی تھے، طبیب بھی تھے. شیخ الرئیس ان کا لقب ہے. بو علی سینا کہتے ہیں کہ جب میں ارسطو وغیرہ کی، سقراط وغیرہ کی بڑی بڑی جو ہے فلسفے کی کتابیں پڑھتا تھا، پورا پیج پڑھ لے جاتا تھا، اور میری سمجھ میں تو جب سمجھ میں نہیں آتا تھا، سنیے بیٹا آپ تیاری کر رہے ہیں، جب سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں کیا کرتا تھا؟ کتاب بند کرتا تھا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، پھر کتاب کھولتا تھا، اور اب وہی پیج جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سمجھ میں آ. یہی امام نے بھی فرمایا وَاسْتَفْهَمِ اللَّهَ يُفْهِمُكَ، اللہ سے سمجھنے کی خواہش کرو اور اللہ تم کو سمجھائے گا. صلوات بر محمد وآل. میں نے کہا قل تو یا شریف، اے شریف. امام نے کہا بھیا شریف نہیں، ابو عبداللہ. تو قل تو یا ابا عبداللہ. میں نے کہا جی یا ابا عبداللہ، ما حقیقت العبودیہ. اسی میں 5 منٹ سن لیجیے اور زحمت ختم آپ کی. امام نے کیا کہا کہ لیس العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے صرف نہیں آئے گا. علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے، اور اس وقت تک علم نہیں ہوگا جب تک حقیقت عبودیت نہ آ جائے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ مولا اگر بیسک یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ پہلے حقیقت عبودیت سمجھا جائے، تو انہوں نے سوال کیا مولا ما حقیقت العبودیہ، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ثلاثۃ اشیاء. بھائی اسی کو سن لیجئے، پوری حدیث میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. ما حقیقت العبودیہ، مولا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ قال ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں ہیں. کیا کیا؟ 1 اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکن، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھو. پہلی چیز یہ ہے. صلوات بر محمد وآل. اس کو وجہ بتاتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ. لأن العبید لا یکون لہم ملک، ہمیں غلاموں کے پاس بھی کہیں ملکیت ہوتی ہے؟ ملکیت تو مالک کی ہوتی ہے نا. ابھی آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے، آپ رہتے ہیں بمبئی میں، پورا گھر اس کے حوالے کر دیا تو سب پر تصرف کر سکتا ہے، مگر اس کا کچھ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم مالک نہیں ہو، وہ اس کا ہے. تو ہم کیا ہیں؟ کہ تم امانت دار ہو. اب اس کی پھر بتا رہے کہ اگر یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا تو تمہارے ساتھ بینیفٹ کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ لأن العبید لا یکون لہم الملک، بندوں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یرون المال مال اللہ، مال
اللہ کا سمجھتا ہے. تو جب مال اللہ کا ہے, میں آپ کو مثال دے دوں, آپ نے وسیم بھائی میں اس کو 50,000 روپے دیے کہ اس کو رکھ لیجئے, میں نے رکھ لیا, تو یہ میرا ہے, میں امانت دار ہوں. مالک کون ہے؟ آپ. آپ نے مجھ سے کہا کہ 10,000 سمر کو دے دیجئے, مجھ کو دینے میں ٹینشن ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ پہلا بینیفٹ یہ ہے حقیقت عبودیت کا کہ تم اپنی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب دیکھو گے کہ نہیں میں نہیں, مالک وہ ہے, تو جہاں مالک کہے گا وہاں خرچ کرنے میں تم کو پرابلم نہیں ہوگی. صلوات در محمد یرون المال مال اللہ, یہ مال کو بولیے اللہ کا مال سمجھتے ہیں. تو جب اللہ کا سمجھیں گے تو یدعونہ حیث امرہم اللہ, تو یہ مال کو وہیں خرچ کریں گے جہاں اللہ حکم دے گا. امر اللہ بے ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا, اور اگر بندے ہو تو اپنے لیے کوئی تدبیر بھی نہیں کرو گے, اس لیے کہ جو مالک ہے وہ خود تدبیر کرے گا. وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِي مَا أَمَرَهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ, بندے کا کام یہ ہے کہ وہ تو بس اسی میں لگا رہے گا کہ کیا آرڈر ہے اور کیا منع کیا گیا. ہم کو کیا کرنا اس سے بحث ہی نہیں ہے, ہم تو کسی اور کی ملکیت میں ہے نا. تو وہ جو حکم دے گا وہ کرتے جائیں گے, جو منع کرے گا اس سے رکتے جائیں گے. یہ ہے اصل بندگی. فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا, اور جب انسان مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھے گا, اب امام کا جملہ ہے, حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفاق مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَن يُنْفِقَ فِيهِ, تو اس کے لیے انفاق یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ, اور جب بندہ اپنے مسائل کو اپنی تدبیر کو مدبر کے حوالے کر دے گا تو حان علیہ مصائب الدنیا, تو اس کے لیے دنیا کے مصائب آسان ہو جائے گا. جو ہمارا اچھا برا سمجھتا ہے اس نے بیمار ڈالا ہے, اس نے یہ بلا ڈالی ہے, وہی ٹالے گا تو مصائب کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَنَهَاهُ, اور اگر بندہ اپنے آپ کو مشغول کر لے امر و نہی میں, واجب اور حرام میں, تو إِلَّا يَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاحَاتِ مَعَ النَّاسِ, تو پھر اس کو کہاں یہ فرصت ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے. صلوات در محمد اب کہتے ہیں اگر یہ تین چیز تمہارے اندر آ گئی, کیا ملکیت مت سمجھو, مدبر تمہارا کوئی اور ہے, اور اپنے آپ کو مشغول کر لو حلال پر عمل اور حرام سے بچنے میں. اگر تین چیز یہ کسی کے اندر آ گئی تو فَإِذَا أَكْرَمَ الْعَبْدَ أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ, اللہ اگر کسی کو یہ تینوں چیزیں دے دیتا ہے, حان علیہ الدنیا, تو اس کے لیے دنیا کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے, وَإِبْلِيسِ, نہ اس کو ابلیس کا کوئی ڈر رہ گیا ہے, وَالْخَلْقِ, نہ مخلوقات کا اس کو کوئی خوف ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا. چیز آپ کو سناؤں میں, ایک نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا متقیوں کے صفات کے سلسلے میں, وہاں مولا نے بھی فرمایا ہے کہ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دون, ان کی نظروں میں اللہ بڑا ہے, نتیجے میں اللہ کے علاوہ جو ہیں سب چھوٹے ہیں. اور یہ تو چلیے مولا کی بات ہے نا, میں آپ کو قصہ سناتا ہوں انقلاب ایران کا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو اریسٹ کیا گیا قم سے, اور قم سے لے کے چلے تہران روڈ کے اوپر, تھوڑی دور جانے کے بعد ایسے راستہ کٹتا تھا ترچھے, وہ علی آباد, وہ جنگلی علاقہ ہے, کا پولیس والوں نے ادھر موڑ دیا. میں نے سمجھ لیا کہ آج انکاؤنٹر پکا ہے, یہ ہم کو لے جا رہے ہیں جنگل میں مار مور کے پھینک دیں گے. یہ ممبر سے انہوں نے آزادی کے بعد کہا, تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں ڈر گیا؟
منبر پہ قسم کھا کے انہوں نے کہا واللہ نہ ترسیدم، خدا کی قسم مجھ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، پولیس والے کانپ رہے تھے اور میں ان کو سمجھا رہا تھا۔ یہ کہاں سے آیا کہ جس کی نظر میں خدا بڑا ہو جاتا ہے، سمجھ گیا؟ تو ہان علیہ الدنیا والابلیس والخلق، اس کے لیے دنیا نہ کچھ ہے، نہ ابلیس کچھ ہے، نہ مخلوقات کچھ ہے۔ صلوات بر محمد۔ بس 5 منٹ۔ ولا یطلب الدنیا، اور جب یہ ہو جائے گا کہ دنیا کوئی اوقات نہیں، تو وہ دنیا کے چکر میں بھی نہیں پڑے گا۔ تکاثرن و تفاخرن، پھر وہ دنیا جو ہے وہ زیادہ کے چکر میں اور تھوڑا فخر کے چکر میں دنیا طلبی میں نہیں لگے گا۔ ولا یطلب من عند الناس عزا وعلوا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس پر بھی نظریں نہیں ڈالے گا۔ ارے صاحب وہ تو 50 لاکھ کی کار سے چلتے ہیں، ارے اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ ولا يدع ایامہ باطلا، اور پھر ایسا انسان جو حقیقت عبودیت کو پہنچ جائے گا پھر اپنا ٹائم کو برباد نہیں کرے گا، ایک ایک منٹ کا حساب رکھے گا۔ فہذا اول درجۃ التقی، اور یہ بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں یہ تقوی کی پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب پہلی منزل کا حال یہ ہے تو آخری منزل کا حال کیا ہوگا؟ ایک، اور جب تقوی کی آخری منزل کا یہ حال ہے تو امام المتقین کا حال کیا ہوگا؟ بس تمام شد۔ فہذا اول درجۃ التقی، قال اللہ تبارک و تعالی، یہ تقوی کی پہلی منزل ہے، اور تقوی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، اور یہ آخرت ان کے لیے ہے کہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ہم نے آخرت ان کے لیے قرار دی ہے جو زمین پر نہ بلندی کے طلبگار ہوتے ہیں نہ فساد کے طلبگار ہوتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو متقیوں کے اندر ہے۔ قلت یا ابا عبداللہ، اب جب یہ ہو گیا تو نعمان بصری کہتے ہیں میں نے کہا مولا اوصنی، اور بھی کچھ مجھ کو وصیت فرمائیے۔ قال اوصیک بتسعۃ اشیاء، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 9 چیزوں کی۔ فإنها وصیتی، اور یہ صرف تم سے نہیں ہے، یہ میری وصیت ہے ہر اس آدمی سے کہ جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ واللہ اسأل ان یوفقک لاستعمالہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو اس پر عمل کی توفیق کرامت فرمائے۔ ثلاثۃ منها ریاضہ، اب وقت بہت ہو گیا ہے، اس کو اگر میں 9 چیزوں پہ چلوں گا تو اور بھی لمبا ہوگا، لہذا بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا صلوات در محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ جو ہے وہ خدا نے اگر توفیق دی کوئی اور مجلس ہوئی تو اسی چیز کو کہ اب امام نے وہ 9 چیزیں کیا ہیں جس کی وصیت کی، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن اتنا ہم یہ اپنے بچوں سے کہتے جائیں کہ امام نے جو کہا علم حاصل کرنا ہے تو خالی اسکول جانے سے بولیے نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کرو، بلکہ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو ہم پڑھا دیتے ہیں۔ وسیم بھائی قرآن میں آیت ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ ایک چیز یہ مین ہے ایک طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، کہ دوران طالب علمی میں متقی ہو۔ اور ایک جگہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں متقی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتا، تو اللہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک سزا اس کو دے سکتا ہے۔ نمبر 1 ان یمیتہ فی شبابہ، جوانی میں موت آ سکتی ہے۔ 2 اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات فراہم کر دے گا کہ ظالم حاکم کی اطاعت کرنا پڑے گی، یہ اسٹوڈنٹ لائف کے گناہ کا نتیجہ ہوگا۔ 3 اللہ دیہات میں ڈال دے گا۔ بعض بزرگوں کو فرمانا کہ دیہات کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے دیہات ہے جس میں بجلی پانی نہ ہو،
فرماتے ہیں دیہات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین نہ ہو سکتا ہے آدمی جو ہے بہت ہائی فائی جو ہے وہ سٹی میں رہتا ہو مگر اپنا ایمان نہ بچا پاتا ہو اگر طالب علمی کے دوران. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو انسان کے علم کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے, 5 منٹ وسیم بھائی اجازت دے دیے میں عرض کر دوں, اہل بیت کا احترام. کم پڑھو گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. اگر تقوی اختیار کرو گے کم پڑھو گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. مگر اگر یہ سب نہیں ہے تو رات بھر پڑھو گے مگر وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس متقی طالب علم کو ہو سکتا ہے. ایک اور دوسرے اگر کچھ بننا ہے تو طالب علم کے ساتھ ساتھ احترام اہل بیت. بس آخری بات اور مسائل. ایک کوئی بزرگ عالم تھے, نام میں ذرا سا اس وقت مس کر رہا ہوں, ان کا بزرگ عالم تھے, ان کا استخارہ بڑا مشہور تھا. سنیے یہ وسیم بھائی, ایک دن ان کے یہاں کوئی استخارہ کروانے آیا, بہت اچھا ہے, شادی کا ہے, جلدی کرو ورنہ دوسرا بھی رشتہ رقیب بھی ہے اور نکل جائے گا. اس آدمی نے کہا جو استخارہ دکھلانے آیا تھا, صاحب مجھ کو پتا ہے کہ دوسرا کون ہے. ٹھیک ہے, چلا گیا. کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا, حضور استخارہ دیکھ دیجئے, بہت خراب ہے, اس کام کو مت کرنا ورنہ مال کا بھی نقصان ہے اور جان کا بھی نقصان ہے. چلا گیا. ہاں, اس نے کہا صاحب مجھ کو شک تھا یہ, اس لیے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہے, تھوڑا نمبر 2 کا میٹر ہے, تو ہم نے کہا استخارہ کروا لیں. ایک دم سٹیک آیا نہیں آیا, چلا گیا. ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا پہلے سے, اس نے دونوں استخارے کو سنا. کہنے لگا صاحب پہلا آدمی جب آیا تھا تب بھی یہی پیج نکلا تھا, یہی آیت. آپ نے اس سے کہا بہت اچھا استخارہ ہے, یہ آیات وہی آیت وہی پیج, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا مطلب کیا؟ وہ کہتے یار مجھ کو خود نہیں سمجھ میں آتا, میں تو قرآن کھولتا ہوں, جو منہ میں آتا ہوں کہہ دیتا ہوں, وہی صحیح نکلتا ہے. کہا ایسا کیسے؟ کہا ایسا ایک واقعے سے ہوا ہے. سنیے وسیم بھائی. کہا کیسے؟ کہا میں جب ایز طالب علم مشہد آیا تو کسی ہاسٹل میں جگہ نہیں تھی, اور مجھ کو ہاسٹل میں کمرہ نہیں مل رہا تھا. اچھا اس زمانے میں اس طرح امام کا روضہ 8ویں امام کا نہیں بنا تھا, بیچ میں یہ روضہ ہے, سائیڈ میں رومز بنے تھے زائروں کے لیے. کہا تو میں نے بھی صاحب ایز زائر ایک کمرہ لے لیا کہ جب تک ہاسٹل واسٹل کا جگاڑ نہیں ہوتا یہیں زائروں کی جگہ پہ رہیں. کہنا لے تو لیا کمرہ مگر کبھی وہاں جب تک رہا لیٹ کے نہیں سویا. کیوں؟ کہ میری ہمت ہی نہ پڑے گی یار یہ امام کی قبر ہے اور میں یہیں سو جاؤں. سوتا تھا بیٹھے بیٹھے, لیٹنے کی یہ ادب, یہ احترام. کل ایک دن اپنے روم سے نکلا میں کلاس ولاس جانے کے لیے, تو میں نے زیارت کرتے ہوئے جائے, روزے میں داخل ہوا تو مجھ کو دکھائی دیا جیسے کہ سامنے زری کے خود امام کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ایک تشتری پلیٹ ہے جس میں وہ الائچی دانے نہیں سویوں کے مجلسوں میں پڑھتے تھے پہلے, وہ رکھ. امام نے کہا یہاں آؤ. میں آیا, حضرت نے اٹھایا اور ایک دانہ دے دیا, وہ میں نے دہن میں رکھا. تب کے بعد سے آج تک میرا حال یہ ہے کہ قرآن کھولتا ہوں جو کہہ دیتا ہوں وہی نکلتا ہے. صلوات بر محمد و آل. بس پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ لیس العلم بالتعلم, سیکھنے سے صرف نہیں آئے گا. انما العلم هو نور, علم نور ہے, یقع فی قلبہ, اس کے دل میں جاتا ہے علم خود, جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا. اللہ سے سمجھنے کی کوشش کرو, فاستفہم اللہ یفہمک, اللہ تم کو سمجھائے گا. ایک یہ, 2 تقوی, تیسرا احترام اہل بیت. اگر کچھ بننا ہے تو یہ دل سے سمر بھائی نکال دیجئے کہ میں بہت تیاری کر رہا ہوں, اب کی تو نکال لے جاؤں گا. وہ چاہے گا تو بغیر تیاری کے بھی نکل سکتے ہو, اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو پوری رات پڑھنے کے باوجود پرچہ دینے بیٹھے, دماغ خالی, جیسے ہی گیٹ سے باہر آئے ارے یار, ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لہذا اس پر اعتبار.
بس یہ میں نے تھوڑا سا علم اور امام صادق علیہ السلام پر اس بنا ایک شوال حضرت کی شہادت کا مہینہ ہے، بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ منصور دوانیقی لعنت اللہ علیہ، اس ملعون نے امام کو زہر دے کے شہید کروایا، اور آج بھی امام کی ذات مقدس ان مظلوموں میں ہے بقی میں کہ جن کی قبر کے اوپر نہ کوئی شمع جلانے والا ہے، نہ ایک چھت سی ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں کہوں گا مولا آپ کا روضہ ڈھا دیا گیا، آپ کی قبر پر کوئی شمع جلانے والا نہیں ہے، آج بھی آپ مظلوم ہیں، لیکن امام حسین کے ساتھ جو اس وقت ہوا نا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے سے سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، روایت کہتی فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 1 2 نہیں 12 مرتبہ امام کے گلے پہ چھری چلائی۔ جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کا اپنا اصول ہے، اپنا قانون ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں، پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا، اللہ اکبر۔ لیکن روایت کہتی ہے اس کے باوجود گلا جدا نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سامنے دکھ رہی ہیں، آدمی نے دیکھ لیا، تاریخ میں آ گئی، کچھ چیزیں ہیں جو مورخ نہیں دیکھ سکتا، جب نہیں دیکھ سکتا تو لکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ کیسے آئی کہ وہ حدیثوں سے آئی ہے۔ اب یہاں روایت کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو آواز آئی علی حسین کی مدد کرو، علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے۔ مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو امام سے جدا کیا۔ خود قاتل اب شمر کہتا ہے کہ میرے کانوں میں اس وقت کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک اتشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا مولا۔ لیکن اب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، امام صادق علیہ السلام بے شک آج بھی مظلوم ہے۔ بقی کے اماموں کے روضہ ڈھا دیا گیا، چوتھے امام امام حسن علیہ السلام، 5ویں امام، چھٹے امام جناب فاطمہ زہرا۔ لیکن جو امام حسین کے ساتھ ہوا نا، اب تو مار چکے، اب تو قتل کر چکے، اب تو بس کرو۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب گلا جدا کر لیا اس کے بعد اس ملعون، خدا لعنت کرے، ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ روایت کہتی 10 زنازادے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آئے، امام کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پہ پڑا، 10 گھوڑے امام کے جسم کو پامال کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ عصمت آرا بنت سید نور الہدا مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔